بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات پڑھی جا رہی ہے کہ دین کی دعوت دینے کی شان و عظمت اس کے متعدد پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ رش کرنا جن باتوں پر ہے ان میں سے سب سے بڑی دو باتوں میں سے ایک بات، اگر کوئی شخص دوسروں کو خیر کی بات سمجھاتا ہو خود اس پر عمل کرتے ہوئے تو وہ رش کرنے والی باتوں میں سے بلند ترین بات، یہاں تک کہ اس رش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ استعمال کیا۔ صفحہ 46۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا لفظ استعمال کیوں فرمایا؟ امام طیبی رحمہ اللہ نے لکھا درمیان صفحہ میں، ان دو نعمتوں کے بارے میں لفظ حسد استعمال کرنے سے مقصود یہ ہے اگر ان کے حصول کی خاطر قابل مذمت طریقہ اختیار کرنا بھی پڑے تو کر لیا جائے۔ یہ بات ایک مثال کے لیے وگرنہ قابل مذمت طریقہ استعمال نہیں کرنا۔ اور جب ان کی اہمیت اور حیثیت اس قدر زیادہ ہے تو پھر قابل تعریف طریقے سے ان کے حصول کی کوشش کیسی عظمت والی ہوگی۔ صحیح بات غالباً یہ ہوگی اگر کسی کام کے لیے غلط طریقہ استعمال کرنے کی اجازت ہوتی تو ان دو کاموں کے لیے، لیکن غلط طریقہ تو استعمال کرنا نہیں، لیکن اس سے یہ بات کتنی اجاگر ہوتی ہے کہ یہ دو کام کتنے بڑے ہیں۔ یہ دونوں خصلتیں سب باتوں سے زیادہ بلند بالا اور قدر و منزلت والی ہیں۔ اور جس شخص میں یہ دونوں صفات جمع ہو جائیں وہ بلند مقام پر فائز ہو۔ یا اللہ، ہم نالائق، منہ چھوٹا بات بڑی، لیکن اپنے رب سے کر دے، ہمیں اور ہمارے نسلوں کو بھی اپنی رحمت سے، ہماری نالائقی کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کی راہ پہ لے آئی۔ ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں، لیکن آپ کے لیے چندہ مشکل نہیں۔ صحیح ابن حبان میں حدیث کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس حدیث پر امام ابن حبان رحمہ اللہ نے عنوان لکھا، ذکر اباحۃ الحسد لمن اوتی الحکمہ وعلمها الناس۔ اللہ اس شخص کے متعلق رش کا جواز
جسے حکمت عطا کی گئی اور وہ لوگوں کو اس کی تعلیم دے۔ حضرات، اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں۔ اب آپ جی بات سنو پھر سو جانا۔ اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں۔ بات یہ ہے، میری محدود اور ہلکی سی سمجھ کے مطابق ہم نے اپنے گھروں میں معیار ہی بدل دی۔ ایک طریقہ بدلا، یہ بھی بری بات ہے، لیکن سوچ ہی بدل جائے کمانڈر صاحب تو خطرہ زیادہ ہے، یہ کم۔ سوچ ہی بدل دی۔ اللہ کے لیے انصاف سے زین جی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ بات جو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے گھروں میں ہے کبھی اس کا تذکرہ؟ سب سے سوال۔ کل ہوا تذکرہ سارا دن، پچھلے ہفتے میں ہوا، پچھلے مہینے میں ہوا، لسٹ سے نام ہی خارج ہے، تو ہماری خیر کدھر سے ہو؟ سامنے سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کے لیے اس کو اپنی لسٹ میں شامل کرے، سوچ تو ٹھیک ہو جائے، اور جب سوچ ہوگی تو انشاءاللہ طریقہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ شیطان اور اس کے چیلے اندر اور باہر سے غدار اور دشمن، سوچ ہی بدل دیا۔ خرم جی بات واضح ہو رہی ہے۔ شرح نووی میں عنوان حدیث امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں جو احادیث ہیں ان پر عناوین، ان پر ٹائٹل لکھے، تو انہوں نے ایک باب میں جس میں 3 احادیث ہیں اور ایک یہ ہے، اس پر عنوان لکھا باب فضل من یقوم بالقرآن ویعلمہ۔ یا اللہ، ہمیں بھی یہ چیز دکھا دے، ہمیں بھی دکھا دے، پڑھتے پڑھتے نہ مر جائیں، کچھ دیکھ کے بھی جائیں۔ اس شخص کی فضیلت کے بارے میں باب لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ، دل سے دعا کرنے کی توفیق دے کہ ہم بھی ایسے اور ہمارے کنبے بھی ایسے بن۔ اس شخص کی فضیلت کے بارے میں باب جو قرآن پر عمل کرے اور اس کی تعلیم دے۔ کوشش کرتا ہوں بات کو کھولوں، پتہ نہیں کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی۔ کیا میرے اور آپ کے پروگرام میں ہے، میرے 2-4 بچوں میں کوئی قرآن سکھانے والا بنے گا؟ ہے پروگرام میں؟ اگر ہے تو الحمدللہ، بنے نہ بنے نیت تو کریں، بنے نہ بنے کوشش تو کریں۔ بنانا میرے آپ کے بس کی بات، لیکن ارادہ اور کوشش یہ کریں کہ نہ کریں، اللہ کے لیے اس ارادے اور کوشش کو اپنے گھروں میں لائیں، خیر ہو، اللہ کی قسم خیر ہوگی، اللہ کی قسم خیر ہوگی، اللہ کی قسم خیر ہوگی۔ وگرنا تو ہمارے سامنے پہلے ہی ہے، اس وگرنا سے اللہ جان چھڑا دے۔ اس شخص کی فضیلت کے بارے میں باب جس نے قرآن کریم پر عمل کیا اور کیا کیا، اللہ کو گواہ بنا کے میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ کو جواب دیں، قرآن کریم کی تعلیم دینے والا میرا بچہ بن جائے، دلوں کے اندر اس کی شان بڑی ہے یا جی کوئی حیثیت دیتے ہیں؟ منہ بنا کے چلتے بنتے ہیں۔
اور پتہ نہیں وہ منہ یا رٹے رہا ہمیشہ کہ یہ سچ مچ کر، مکار اور فریبی اور پکے مسلمان ہم. وفضل من تعلم حکمة من فقه او غیره فعمل بها وعلمها، اور اس شخص کی فضیلت جو حکمت یعنی دین کی سمجھ وغیرہ حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور اس کو سکھلائے. یاد فرما لیجیے شیخ زکریا علیہ السلام یاد فرما لیں، قرآن پاک پڑھنا، دین پڑھنا عمل کے بغیر نہ. تو قرآن شریف پڑھنا چھوڑ دیں، دین پڑھنا چھوڑ دیں، یا کیا کریں؟ عمل کریں، عمل کریں. شان تب ہے جب پڑھنے کے ساتھ عمل، اور پھر اس کے بعد تعلیم. اے مولا رحیم و کریم، ہم ناکاروں، ہمارے اہل و عیال اور بہن بھائیوں کو ان دونوں خصلتوں کا وافر حصہ نصیب فرمائیے. آمین یا حی یا قیوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.